اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو پلس نیوز۔ دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ آج ہم نہایت افسردہ خبر کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے شہر کوئٹہ میں خودکش حملہ ہوا۔ یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ بلوچستان میں آج ریلوے اسٹیشن پر جو مقامی بلوچوں پر بزدلانہ وار بلوچ مسافروں پر کیا گیا ہے، یہ بلوچ لبریشن آرمی کی طرف سے انتہائی بزدلانہ کارروائی ہے۔ اس کارروائی پر بات کرتے ہوئے لوگوں کا کہنا تھا کہ دھماکے میں معصوم شہری مارے گئے ہیں، جو کہ روزمرہ کے یہ وہ مقامی افراد ہیں جو روزمرہ کے تحت زندگی کے تحت ادھر ادھر جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ حملہ نہ صرف بلوچستان کے مقامی شہریوں کے لیے افسوسناک ہے، بلکہ اس بات کا خماس بھی ہے کہ شدت پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جھوٹے مقاصد کے تحت بے گناہ انسانوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے اور انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ دہشت گرد تنظیم کی جانب سے ایسے حملے جو بے گناہ بلوچ عوام کو نشانہ بناتے ہیں، نہ صرف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہیں، بلکہ ان کی شدت پسندی نے تمام بلوچوں کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر رکھا ہے۔ کوئٹہ دھماکہ میں 24 افراد جاں بحق ہو گئے اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے، جن کو ابتدائی طور پر سی ایم ایچ میں 20 افراد کو شفٹ کیا گیا۔ اسی طرح باقی 30 افراد کو کوئٹہ سول ہسپتال میں منتقل کیا گیا ہے۔ ان تمام افراد کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، کوئٹہ شہر میں آج صبح جعفر ایکسپریس کے اوپر دھماکہ ہوا۔ 9 بجے کے قریب کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن پر ٹکٹ گھر کے قریب ایک خودکش حملہ آور نے دھماکہ کر دیا، جس کے باعث بہت سے لوگ زخمی ہوئے۔ 24 افراد اللہ کے ہاں حاضر ہو گئے۔ آپ کو بتاتے چلیں، یہ دھماکہ انتہائی پلیٹ فارم کے اندر ٹکٹ گھر کے قریب ہوا، تاہم اس وقت ریل گاڑی یا جعفر ایکسپریس موقع پر پہنچ نہ سکی تھی۔ آپ کو بتاتے چلے کہ دھماکہ کی کوئٹہ کمشنر نے تصدیق کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئٹہ میں دھماکہ ہوا ہے اور زخمیوں اور دوسرے لوگوں کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس وقت کوئٹہ جب دھماکہ ہوا، اس وقت تقریباً 100 سے زائد افراد ریلوے اسٹیشن پر موجود تھے۔ وزیر اعظم نے شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے اور جاں بحق افراد کے لیے دعا مغفرت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہل خانہ کے لیے صبر و استقامت کی دعا کی۔ معصوم شہریوں کے جاں بحق ہونے پر وزیر اعظم کا کہنا تھا، حکومت اور سیکورٹی فورسز مل کر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ ان کی بھاری قیمت اس کی ادا کرنی پڑے گی۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں پہلے بھی جاری تھی، اب مزید تیز کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کی افریت کے خاتمے کے لیے حکومت اور سیکورٹی فورسز سرگرم عمل ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دہشت گردوں کا پیچھا کر کے ہی ان کو منطقی انجام پر پہنچانے کا حکومت نے عزم کر رکھا ہے۔ بلوچستان سے دہشت گردوں کا قلعہ کما کریں گے، یہ بلوچستان کے ترجمان کا کہنا ہے۔ بلوچستان کی حکومت کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت سے دہشت گردوں کا خاتمہ کیا ہے اور ابھی تک ان کو جب تک قلعہ کما کریں گے نہیں، بالکل بھی اس وقت تک ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ دھماکے کی نوعیت اور نقصان کا تعین کیا جا رہا ہے۔ ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ ڈاکٹرز اور تمام سٹاف ہسپتالوں میں موجود ہے، اور جو زیادہ شدید حالت تشویشناک ہے، جن زخمی ہیں
ان لوگوں کو فوری طور پر CMH ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ یہ دھماکہ کس نے کیا۔ یہ دھماکہ را کی طرف سے استعمال ہونے والی بلوچستان لبریشن آرمی نے کیا۔ بلوچستان لبریشن آرمی کو را مسلسل استعمال کر رہا ہے۔ اس دھماکے کو صبح 9 بجے کیا گیا، یہ جعفر ایکسپریس کے انتظار میں کیا گیا۔ اس دھماکے کی صورت میں وسیع پیمانے پہ تباہی پھیلی۔ بلوچستان لبریشن آرمی اپنے آپ کو علیحدگی پسند گروپ کے طور پہ جانی جاتی ہے، اور بلوچستان لبریشن آرمی نے را کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہوئے پاکستانی شہریوں کو جہاں بحق کیا۔ اس بات کو بلوچستان لبریشن آرمی نے ذمہ داری بھی قبول کر لی۔ بلوچستان لبریشن آرمی نے یہ خودکش دھماکہ صبح 9 بجے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر پلیٹ فارم کے اندر ٹکٹ گھر کے قریب کیا۔ بلوچستان لبریشن آرمی سے وابستہ لوگ ماجد بریگیڈ نے اس حملے کو قبول کیا ہے۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جنید کے مطابق کہ یہ حملہ ہم نے فوجی اہلکاروں پر کیا۔ فوج کی ایک بریگیڈ جو کہ انفنٹری فوج کے لوگ کوئٹہ میں تربیتی کیمپ سے واپس پشاور جا رہے تھے، جس کی اطلاع بلوچ لبریشن آرمی کو تھی۔ بلوچ لبریشن آرمی نے پاکستان کی سیکورٹی فورسز پاک فوج پر یہ را کی مدد سے حملہ کیا ہے۔ را نے پاکستان کے اندر بہت دہشت گردی پھیلائی ہوئی ہے۔ اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے سیکورٹی فورسز اور ادارے مل کر کام کر رہے ہیں۔ سیکورٹی فورسز نے اس سے پہلے بھی بہت سے را کے اہلکار گرفتار کیے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل سیکورٹی فورسز نے بلوچستان میں را سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگوں کو نشانہ بنایا اور ان کو منطقی انجام تک پہنچا دیا۔ اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس میں کورس کر کے جو جانے والے نوجوان تھے وہ تقریباً ایک پوری انفنٹری بریگیڈ تھی۔ بہت سے سپاہی یا بہت سے آفیسر شہید ہوئے ہیں۔ اسی طرح سویلین بھی نشانہ بنے ہیں۔ پلیٹ فارم پر جتنے موجود سویلین تھے وہ ان کو سب کو نشانہ بنایا گیا۔ 100 سے زائد افراد موجود تھے، 50 سے زائد لوگ زخمی ہیں اور ان کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ اسی طرح ہلاکتوں میں اضافہ ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں جو بلوچستان ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، آبادی کے لحاظ سے بہت کم آبادی ہے، لیکن معدنی ذخائر سے مالا مال صوبہ پاکستان کا ہے، جس میں پہلے بھی بہت سے دھماکے اور دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے۔ کیونکہ بلوچستان میں اس وقت نسلی تعصب پھیلا ہوا ہے۔ بلوچی لوگ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ حکومت انہیں اقلیتی مرکزی حکومت جو ہے وہ امتیازی سلوک کا نشانہ بناتی ہے اور بلوچوں کا احتسال کرتی ہے، لیکن اس کا کوئی کام نہیں کسی کا بھی کہ وہ حکومت کے خلاف ایسے اقدامات اٹھائے۔ پاک فوج نے وسیع طرز پر آپریشن کر رکھا ہے، ان لوگوں کا نشانہ بنا رہی ہے جو سویلینز اور شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے اور کارروائی کو تیز کر رکھا ہے۔ یہ BLA کی پہلی کارروائی نہیں ہے۔ BLA را کے ہاتھوں استعمال ہوتی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے۔ را فنڈنگ کر رہی ہے BLA کو، اور BLA اپنے ہی شہریوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ BLA کے سرکردہ لیڈر پاکستان میں تو نہیں ہے، لیکن وہ اپنے لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ BLA کے سرکردہ لیڈر امریکہ برطانیہ میں بیٹھ کر عیاشیاں کر رہے ہیں اور پاکستان کے بلوچ شہریوں کو عام پاکستانیوں کے لیے، سویلینز کے لیے، فوجیوں کے لیے نشانہ بنانے کے لیے تربیت کر رہے ہیں۔
اور ان کی تربیت زیادہ تر بھارتی ایجنسی را اپنی طرف سے فنڈنگ دے کر کروا رہی ہے۔ پاکستان نے بی ایل اے میں پابندی عائد ہے اور بی ایل اے دہشت گرد جماعت ہے۔ دہشت گردی کے خلاف حکومت اور فوج مل کر کام کر رہی ہے۔ پاکستان کے بلوچستان میں یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں اس کی وجہ آپ کو بتاتے چلیں کہ بلوچستان میں اس وقت سی پیک کا ایک بہت بڑا کام چل رہا ہے جس کی سب سے زیادہ تکلیف بھارت کو ہے۔ پاکستان اور چین مل کر گوادر ایئرپورٹ سمیت بلوچستان میں بہت کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بھارت سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ پاکستان کا بلوچستان صوبہ ایک معاشی ترقی کے لیے ابھر رہا ہے اور آنے والے دنوں میں معاشی ترقی کا ہب ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے پاک فوج اور حکومتی اقدامات ہو رہے ہیں جس سے بھارت کو شدید تکلیف پہنچی ہے۔ راہ نے چینی شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور بہت سے چینی شہریوں کو شہید بھی کیا ہے۔ پچھلے دنوں بی ایل اے نے عام شہریوں کو اس لیے نشانہ بنایا کہ وہ فوج کے مخبر ہیں۔ 7 سے زائد افراد بھی بی ایل اے نے شہید کیے، لیکن پاک فوج نے کاروائیاں تیز کر کے ان کو نشانہ عبرت بنا رہی ہے۔ شکریہ۔